لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہمارا کل کائنات کے مالک و مختار حبیب کردگار بے سہاروں کے سارے دار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ سبھی مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت مندی حاصل کریں اور پڑھیے بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد والجود والکرم ومن علم علیکم صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں: کیا بات ہے رضا اس کمستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس کے حسن اور حسین بول. آج ہم اور آپ 329واں عرس مبارک جد اعلیٰ شیخ العولیاء حضرت سیدنا سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی المجددی علیہ رحمت و رضوان منانے جا رہے ہیں. 450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، دنیا جانتی ہے یہ وہ خانقاہ ہے جہاں بادشاہ بھی آئے ہیں، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں امیر بھی آیا ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں غریب بھی آیا ہے. اور الحمدللہ آج ہماری خانقاہ میں ہر عاشق آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس کے نام پر بلایا گیا، سندل کے نام پر بلایا گیا، دنیا پوچھ رہی ہے تعلیم کے نام پر کیوں نہیں بلایا جا رہا، قرآن کے نام پر کیوں نہیں بلایا جا رہا، عظمت قرآن کے نام پر کیوں نہیں بلایا جا رہا، اصلاح معاشرہ کے نام پر کیوں نہیں بلایا جا رہا. آج ایسے مزاج کے لوگ بھی پیدا ہو گئے. ہمارا میسیج تو صرف ایک: اپنی اولاد کے عقیدے کو بچاؤ. آپ اگر غوث و خواجہ اور شہنشاہ نقشبند کے غلام ہیں تو آپ کی اولاد کا بھی عقیدہ، آپ کی اولاد کا بھی ایمان وہی ہونا چاہیے جو آپ کا. بدلہ بدلی کا دور چل رہا ہے، عجیب غریب دور چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں عرس کے معنی کیا ہے، عرس کیوں منایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، قرآن میں اللہ نے بندوں کی تعریف بیان کیا ہے. ارے اللہ اپنے محبوب بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ صرف آیت میں ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے سورے تک اتار دیا بندوں کے لیے. آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم. سورہ لقمان، حضرت لقمان اللہ کے ولی حکیم بھی ہے، ولی بھی. بی بی مریم، یہ جو سورہ ہے یہ ہر ایک کے گھر میں ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا ہے، ولیہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ولی کے خاندان کا بھی ذکر کیا ہے. عمران کون؟ حضرت سیدنا حضرت عمران اللہ کے ولی. قرآن نے سورہ آل عمران حضرت عمران کا بھی ذکر اور ان کی آل کا بھی ذکر. اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ آل کو نہیں بھولا جا سکتا ہے، اولاد کو نہیں بھولا جا سکتا ہے. جو اولاد اپنے باپ دادا کے روش پر ہے اس کو، ورنہ آج کل اولادیں درد سر بن گئی ماں باپ. یہ فاتحہ کائے کے ہو رہے، یہ عرس میں کیوں جا رہے، یہ بوسہ کیوں دے رہے، یہ مزار کو کیوں چوم رہے، بے شمار سوالات کر رہی ہے اولاد آج کل. ایسی اولاد کو قرآن
अगरबत्ती क्यों लगा रहे? अब अगरबत्ती का तो इतना आसान मसला हो गया, कचवा जलाना पड़ रहा, सब जला रहे, मानता वो भी जला रहा, नहीं मानता वो भी जला रहा, और कचवे से काम नहीं चल रहा तो पावर जलाना पड़ रहा। मालूम यह हुआ कि मच्छर काटने से बीमारी होती है, बीमारी को भगाने के लिए अगरबत्तियां लगाई जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दुनिया की दो चीजें अजीज है, एक खुशबू और दूसरा मीठा। तो खुशबू भी प्यारी है, लेकिन आप अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह को प्यारे नहीं हो गए, अल्लाह के प्यारे हैं आप। आजकल दुआ का भी बड़ा फैशन चल रही, बोले दुआ दो दुआ दो दुआ करो। एक दुकान का इफ्तिताह था, उद्घाटन, बोले दुआ करने के लिए आपको ले जा रहे, गए तो देखा कफन सेंटर लिखा होता उसके ऊपर। अब उसके लिए दुआ करना, लोगों के लिए बददुआ करना है। अरे आप जिस खानका के अंदर बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये वो खानका है जिसमें आज से 450 साल पहले जद्दे आला शेखुल औलिया हज़रत सैयदना सैयद शाह इनायतुल्लाह हसनीउल हुसैनी नक्शबंदी अल-मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान हुक्म खुदाबंदी से यहाँ तशरीफ लाए। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानका नक्शबंदिया। ये दरो दीवार मामूली दरो दीवार नहीं है, करोड़ों की कोठी, करोड़ों का महल इसके सामने फीका। और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम कह दे रहे आप मान लो। अरे अल्लाह उनसे खुश है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। कुरान के अंदर सूरह काफ है, सब पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं। पढ़ने वाले पढ़ते, जुमे के दिन भी पढ़ते। अब सूरह काफ है क्या? वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने गार के अंदर छुपकर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। बादशाह जालिम था, वक्त की कमी है इसलिए बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में कह रहा हूँ। जालिम बादशाह का पीछा छुड़ाकर गार में गए, उस गार को अल्लाह ने अपने कुरान में बयान किया। कुरान के अंदर बयान मौजूद है। अब लोग कहते हैं कुरान की बात बोलो, हदीस की बात बोलो, कौल रसूल की बात बोलो, ये कुरान में है क्या, वो कुरान में है क्या? अरे कुरान का है, कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह के वली का दर कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन इश्क होना चाहिए, मोहब्बत रसूल होना चाहिए, रसूल अल्लाह से वफादारी होना चाहिए। आज दुनिया खुरच खुरच से तुम्हें ये देखना चाहती है कि तुम में इसके रसूल कितना है, मोहब्बत रसूल कितनी है। आज इसीलिए गुस्ताखियां हो रही हैं। गुस्ताखियों के मायने यही है कि आपको टटोला जाए, आप में हरारत कितनी है और शरारत कितनी है। शरारत करने वालों ने नबी की शान में पहले गुस्ताखी कर दिए थे, और हरारत चेक करने वाले आज कर रहे हैं। लेकिन हमारा मैसेज है कि दीनदारी से पहले नबी की वफादारी जरूरी है। नबी की वफादारी होगी तो दीनदारी आएगी, नबी की वफादारी होगी तो परहेजगारी आएगी। नबी से वफादारी अपने औलाद को भी सिखाओ और अपने खानदान वालों को भी सिखाओ। आज वक्त की जरूरत है। कुरान की बात की जाती है, कुरान तो पूरा का पूरा औलिया अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। उस गारे मुबारका में जिसके अंदर बैठकर अल्लाह के महबूब बंदों ने जिक्र किया, अल्लाह को कितना पसंद आया कि अल्लाह ने उस गार को सूरा नाम दे दिया, सूरह काफ। वो पहाड़ था एक, तो पहाड़ का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, गार का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है। इतना चाहता है अल्लाह वलियों के मुकाम को जहां वली ठहरते हैं। आप बड़ा खुश नसीब है कि आप अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं। ये वो बारगाह है जहां शरीयत का कानून यहीं से पूरे इलाके बरार में चला करता है। खानका वो खानका नहीं कि जहां ढोल बजते हो, नाच गाने होते हो। हम पूरी दयानतदारी के साथ कहते हैं कि खानका नक्शबंदिया का उर्स
خانقاہ نقشبندیہ کا صندل، خانقاہ نقشبندیہ کا ہر وہ قدم وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے. یاد رکھو وہ کوئی اور ہوگا جن کی وجہ سے سلسلے بدنام ہوتے ہوں گے. ہم تعلیم دینا اس لیے چاہتے ہیں کہ 450 سال سے خانقاہ نقشبندیہ سے جو وابستہ ہوا اس کو مقام اور مرتبہ ملا کہ آپ نہیں جانتے جن کو آج عبد الرحمن سیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ 14 سال کی عمر میں پیدل چل کر دہلی کی زمین سے اس خانقاہ نقشبندیہ میں تشریف لائے تھے. اس وقت کے سجادہ نشین مفتی القرنین حضرت سیدنا سید شاہ منتظر الدین جنتی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نے انہیں تعلیم دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پکڑ پکڑ کے مرید بنائے، پکڑ پکڑ کے خلافت دے رہی، کس کا بھی ہے کوئی بھی دے رہا. اور ذکر کے معاملات کو بڑے عجیب قریب چل رہے، خود نے کبھی ذکر کیے نہیں، لوگوں کو ذکر کرا رہے. تیری فکر پہلے کر لے، کم سے کم تربیت پالے. تربیت نہیں اور دوسروں کو تربیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے. خانقاہ نقشبندیہ کا یہ 329واں عرس مبارک پیغام دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو مسلک کے حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بناؤ. اپنی اولاد کو بزرگان دین کا عاشق بناؤ. اپنی اولادوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بناؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ تو آتے ہیں سندل میں اور آپ کے بچے فتویٰ دیتے ہیں. اولادوں کی وجہ سے آج کل ماں باپ بہت پریشان ہیں. بہت تعویذ والوں کو ڈھونڈ رہے، ایسا تعویذ والا مل جائے کہ بیٹا سدھر جائے. لیکن سدھارے تم نے نہیں. ایمان کی بات تم نے پیش نہیں کی، عقیدے کی بات تم نے پیش نہیں کی. آخری بات، آخری پیغام جد اعلیٰ شیخ الاولیاء حضرت سیدنا سید شاہ عنایت اللہ علیہ رحمت و رضوان کے ایک مرید جو قسطنطنیہ سے تشریف لائے تھے، جنہیں یوسف خان کہا جاتا ہے، جب وہ جانے لگے تو شیخ الاسلام سیدنا سید شاہ عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک کتاب لکھی. عنایت الواصلین نام ہے اس کتاب کا. اور کتاب لکھ کر اس کے فرنٹ پر لکھا، پہلے پیج پر، وہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے جس برتن میں کوئی بے نمازی کھانا کھاتا ہو. جد اعلیٰ فرما رہے ہیں اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے جس میں کوئی بے نمازی کھاتا ہے، وہ برتن کتے کے کھائے ہوئے برتن سے نبت پر. جد اعلیٰ شیخ الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا پیغام سارے مریدوں کے لیے ایک اہم نقطہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، عشق رسول پیدا کرو، اپنی اولادوں کو اور اپنے خاندان کو عقیدت اور محبت سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ. آج کل لوگ جو ہے نا یہ باتیں سیکھ کر جا رہے ہیں. ہمارے یہاں خانقاہ میں سے جاتا تو کچھ یاد نہیں رہتا. کہاں گئے تھے خانقاہ میں، کیا ہوا پتہ ہی نہیں. کیا اچھے بیان ہوئے. غریب نواز سرکار علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے بھی آئے تھے جن کے چہرے کی ہم نے زیارت کی. صاحب سجادہ نشین پیر طریقت الحاج سید شاہ اظہار الاسلام طالب نقشبندی کو ہم نے بوسہ دیا، قدموں کو چوما. لیکن سنے کیا، پیغام کیا ملا؟ اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا. یاد رکھو اس خاندان نقشبندیہ کا کوئی خلیفہ ہو وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے. اور اگر وہ کھلم کھلی شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسی خانقاہ کے اسٹیج سے جسے دارالشرع کہتے ہیں اعلان کیا جائے گا کہ اس کی خلافت منسوخ کر دی گئی، ختم کر دی. ہم بلا جھجک کہنا چاہتے ہیں بزرگان نقشبند کے طریقے کو اپناؤ، مشرب کو اپناؤ، عقائد کو اپناؤ. بھٹکنے کی ضرورت نہیں. سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر جمعرات کو الحمدللہ خانقاہ نقشبندیہ میں ذکر کی محفل ہوتی ہے. اور آج سے نہیں، کل سے نہیں، بلکہ 450 سال سے خانقاہ نقشبندیہ میں تربیت دی جاتی ہے. مریدین کو خالی مرید بنا کے چھوڑ نہیں دیا جاتا. اب جو چھٹا گھوم رہا ہوا ایک الگ بات. لیکن آج کے ماحول میں اگر آپ نے یہ کہے کہ آل عمران اللہ کے ولی کا نام ہے، قرآن میں ان کی نام کی صورت ہے، قرآن میں صورتوں کے نام اللہ کے ولیوں کے اوپر ہے،
تو رانگ سائڈ سے آنے والا کہہ سکتا ہے سورہ کافرون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، کہہ سکتا نا، لیکن اس کو سمجھاؤ کہ اس میں اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ کیسا ہے، اور اس میں ولیوں کی نشانی بتائی گئی کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول والے میرے سرکاروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔